ہمارے بابا جی ہم سب کا تعارف بڑے مختصر الفاظ میں کرا کے گئے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے مختصر دو لفظی تعارف ہے. وہ ہم سٹیج سے یہاں سے موجود سید زادوں سے لے کر وہ آخری شخص پنڈال کے آخری شخص تک ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے, اور وہ تعارف بڑا مضبوط ہے. وہ تعارف کمزور نہیں ہے. وہ تعارف اب تو اپنے تو کجا بیگانوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ حضور کے غلام ہوتے کیسے ہیں, سبحان اللہ. حضور کے غلام کہتے کن کو ہیں. ابھی کچھ دیر قبل ایک آرٹیکل چھپا ہے, فیچر جسے کہتے ہیں, وہ چھپا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں کسی تحریک کے اٹھنے سے, کسی تحریک کے آ جانے سے, کسی تحریک کے بیٹھنے سے, کسی بھی محرکات کے قوم میں اٹھنے سے خوف کبھی نہیں رہا. لیکن یہ جو لوگ اب اٹھے ہیں نا, یہ حقیقی طور پر ان کے وارث ہیں جنہوں نے 1400 سال مسلمانوں پر حکومت کی ہے. یہ ان نظریات کے حامل ہیں جو حضرت سیدنا داتا علی حجویری سے لے کر جناب علامہ خادم حسین رضوی تک آتے ہیں, اور ان کی روٹس, ان کی جڑیں وہ قوم کے بچے بچے تک ہیں. تو خدا را انہیں روکو. میں نے کہا یہ رکنے والے نہیں ہیں. یہ بدر میں 313 تھے, نہیں رکے. یہ احد میں 750 تھے, نہیں رکے. یہ خندق میں ہزاروں کی تعداد میں تھے, نہیں رکے. یہ کربلا میں 72 تھے, نہیں رکے. یہ جناب فیض آباد میں 150 تمہارے مطابق تھے, نہیں رکے. تو یہ کیسے رک سکتے ہیں؟ انہوں نے تو قیامت تک جانا ہے, اور انشاءاللہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو پاکستان کے تخت کے اوپر لانا ہے. پھر نہ کہ پاکستان, پھر دنیا کے اوپر لہرانا ہے. اس لیے کہ علامہ اقبال کہہ گیا ہے کہ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں. سارے کہتے ہیں جی وہ آپ کے پاس تو بڑی گاڑیاں نہیں ہیں, آپ کے پاس تو بڑے دفتر نہیں ہیں, آپ کے پاس تو بڑی شخصیات نہیں ہے قد کاٹ والی. میں نے کہا جس در پہ ہم کھڑے ہیں نا, وہاں قد کاٹ نہیں دیکھا جاتا, وہاں ایمانی جذبہ دیکھا جاتا ہے. اگر ایمانی جذبہ نہ دیکھا جاتا تو معاذ اور محبت ابو جہل کو قتل کرتے بدر میں. وہ تو اتنے حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میری کمر کے برابر آ رہے تھے, ایک طرف معاذ کھڑے ہیں, ایک طرف محبت کھڑے ہیں. اگر ایمانی قد کاٹ نہ دیکھا جاتا تو جناب بلال کعبے کی چھت پر چڑھتے. سارے قریشی ہاشمی آج باہر کھڑے تھے. یہاں دیکھا جاتا ہے ایمانی قد کاٹ. اگر ایمانی قد کاٹ ہو, ایمان کا جذبہ ہو موجود میں, تو پھر سارے پیچھے. پھر اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, چبل اجبیس. اقبال کہتا ہے اسلام نہیں دیکھتا کہ وہ چودھری صاحب آئے ہیں یا نہیں, وہ جناب وڈیرا صاحب آئے ہیں کہ نہیں, وہ جٹ صاحب آئے ہیں کہ نہیں, وہ ملک صاحب آئے ہیں کہ نہیں, وہ پیر صاحب آئے ہیں کہ نہیں, وہ مفتی صاحب آئے ہیں کہ نہیں, وہ علامہ صاحب آئے ہیں کہ نہیں. اقبال کہتا ہے بلال کو حبشے سے بلاتا ہے, صہیب کو روم سے بلاتا ہے, سلمان کو فارس سے بلاتا ہے, لیکن ابو لہب کے بارے میں فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. وہ نہیں کسی کے پاؤں میں پڑتا, وہ نہیں پوچھتا کہ تم آئے کہاں ہو, جانا کہاں ہے. وہ کہتا ہے حضور کے غلام ہو. کیسے غلام ہو؟ عروہ بن مسعود جب سفیر بن کے حضور کی بارگاہ میں آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو واپس جا کر جو انہوں نے منظر باندھا نا حضور کے غلاموں کا, غلامی کرنی ہے تو پھر اس طرح کرنی ہے. پھر لوگ پوچھیں کہ یار بابا جی ان کو کیا کھلا کر گئے ہیں, شیل ان پر اثر نہیں کرتا, گولی ان پر اثر نہیں کرتی, FIR ان پر اثر نہیں کرتی, ہتھکڑیاں ان پر اثر نہیں کرتی, جیلیں ان پر اثر نہیں کرتی, کچھ بھی ان پر اثر نہیں کرتی. میں نے کہا جھلیو ساڑھے بابا جی سانو او حضور دی محبت دے جام پہ لا کے گئن, اے تاجے دنیا روح نکل جائے گی پھر بھی نشہ نہیں اترے گا, پھر حشر آ جائے گا نشہ نہیں اترے گا, کیونکہ بابا جی دس کے گئن کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا روام قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. معزز سامعین محترم, میں نے جو آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنی عبادت کے بعد حکم دیتا ہوں اپنے والدین سے حسن سلوک کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو عاطف بھائی سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی الطاف صاحب اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں ہر ذی روح نے جانا ہے, اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہر ذی روح نے جانا ہے. لیکن با خدا ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے.
آپ کا اپنے والد صاحب سے جب سامنا ہو پوچھ لینا کہ کس عمل کی سب سے زیادہ قیمت پڑی ہے. یہ پوچھ لینا کہ کس عمل کی سب سے زیادہ قیمت پڑی ہے. اگر وہ کہہ دینا دے کہ نماز ہک پاسے، روزے ہک پاسے، حج ہک پاسے، سارے تو کرتے سن یار. عبداللہ بن ابی جڑے 350 بندے وہ تو لے کے واپس آیا، وہ حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتا سی، وہ حضور دے پیچھے روزے رکھتا سی، وہ حضور دے نال عمرے واسطے چلیا سی، عمرہ قضا دے موقع تے وہ سارے کام کرتا سی. لیکن جدو احد دی طرف جاندیاں اس نے اپنے آپ نو اپنے ساتھیاں نو ورگلا کے منافقین نو ورگلا کے واپس موڑیا نا تے واپس آ گیا تے رب نے نمازاں نہیں ویکھیاں، رب نے روزے نہیں ویکھے، رب نے جناب عبادتیں نہیں ویکھیاں، بلکہ وہ شخص سی جڑا جمعے والے دن حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ممبر تے چڑھ کے توصیفاں بیان کرتا سی کہ اسی کتنے خوش نصیب ہاں سانو حضور مل گئے. اے خوش نصیبی تو ہے ہی ہے، کلمہ مل گیا، لیکن اے خوش نصیبی دسو کہ حضور نے وفا کی تھی کنے، کلمے دا حق ادا کیتا کنے. میں ساتھیوں دس رہا سا کہ جس دن میں حافظ بنیا سا نا تے بڑے والدین خوش ہوندے، لیکن بابا جی نے مینوں این گل نال لا کے کیا سی پتر حافظ قرآن اتنے بڑے لگے پھر دین، اللہ تینوں محافظ قرآن بناوے. گل ہے کہ اتنے سارے لگے پھر دین، سارے کوئی عاشقان رسول. گل ہے کہ جدو ادھروں قبولیت آوے اور ادھروں قبولیت آندی اخلاص دی بنیاد دے ہوتے، اخلاص دا قدم پہلے ہوئے تے سر اس تو اگے ہوئے، پھر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. وقت کے دامن میں بہت ساری قلت ہے، بہت سارے موضوعات میں نے چھیڑ دیے ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی کی آخری بات، حضرت بلال حبشی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ لکھی اور اس کا ایک حبشی شعر ہے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ حضرت حسان نے عربی میں کیا کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی نا، جب پوچھا جائے گا کہ بہادر کون تھا، جب پوچھا جائے گا کہ عدل کرنے والا کون تھا، جب یہ پوچھا جائے گا کہ جناب عشق والا کون تھا، جب یہ پوچھا جائے گا کہ جناب سخی کون تھا، جب یہ پوچھا جائے گا کہ لاکھوں کے لشکر میں اکیلا گھسنے والا کون تھا، جب یہ پوچھا جائے گا کہ ساری دنیا ظلم پر اتر آئے تو ظالم کی آنکھ میں ڈال کر آنکھ کہنے والا کون تھا کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یہ کون تھا؟ تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت تک آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو ہی پیش کیا جائے گا. جب بھی کوئی بڑی بات آئے گی، جب بھی کوئی میدان لگنے کی بات آئے گی، جب بھی کوئی عابد زاہد کسی بھی دنیا کے میدان میں بات آئے گی کہ اس مقام پر سب سے اوپر کون ہے، تو آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. جب ساری دنیا منہ چھپا کر اور جناب معذرت خانہ دین بیان کر رہی ہوگی، تب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے چن لے گا. وہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے اور حق پر قائم رہتے ہوئے گزاری، آج دیکھو تو صحیح جن کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے، بلکہ جنہوں نے اپنے پیچھے قوم کو لگایا ہوا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے ہو، پیسوں کے ذریعے ہو، مفادات کے ذریعے ہو. آج دیکھا نہیں ہے سارے چور کٹھے ہیں، آج اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے. قوم کا حال وہ برا ہو گیا کہ ایک فرانسیسی سفیر لانتی کو نکالنے کے لیے درجنوں شہادتیں پیش کرنی پڑی، لیکن کوئی قرارداد کے اوپر اپنا شخص دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس قرارداد کو منظور کروا لیا جائے. آج اقتدار کی باری آئی ہے تو سب بھیڑیے تیار بیٹھے ہیں. وہ ہمارے نزدیک تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بھیڑیا ہے نا، سب سے بڑا، اس سے بڑا کون سا بھیڑیا ہے؟ یہ بھی قوم کا خون نچوڑ کر اور جناب بڑی باتیں کر اور آج اس حال پر قوم کو لے جایا جا چکا ہے کہ لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. لیکن وہ جو اقتدار کے خواہش مند ہیں وہ قوم کو ایسی ضرب لگانا چاہتے ہیں کہ جس سے قوم ذہنی طور پر تو مفلوج ہے ہی ہے، اب فکری طور پر بھی مفلوج ہو جائے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم یار اپنی آنکھیں تو کھلی رکھا کرو. ہم آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے، ووٹ آپ سنبھال کے رکھنا.
ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے، ووٹ مانگنے آئیں گے پھر آپ کو بتا کے آئیں گے، صرف اتنا بتانے کے لیے آئے ہیں کم از کم یہ کھوپڑیاں تو کھلی رکھو۔ آج ان لوگوں کو دیکھو جو اپنے کپڑے دھوتے رہے ہیں 70 سال سے، ایک دوسرے کے مخالف، آج سارے ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ آج ان کے مفادات کا وقت آیا ہے، آج ان کے کھانے کا وقت آیا ہے، آپ کو ویسے ایسے نظر آتے ہیں کھانے کے وقت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو اور حضور کے دین کے ساتھ لگ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایم پی اے ہاسٹل سے ایک ایم پی ایم این اے اٹھایا گیا ہے، تو انہوں نے کہا پورا پاکستان بند کر دو۔ میں نے کہا جب حضور کی عزت کا معاملہ آیا تمہیں پاکستان بند کرنا یاد نہیں آیا؟ اور ایک ایم این اے کی عزت کا معاملہ آیا نا جی، اس کو ایم این اے ہاسٹل میں جا کر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے کہا جب اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ہاتھ ڈالا تھا، تو حضور کے تاج کو ہاتھ ڈالا تھا اس ملعون نے، تو کیا تمہیں تب یاد نہیں آیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے؟ آپ یاد رکھنا ایک بات قیامت تک کے لیے نوٹ رکھ لینا، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کسی کی عزت کے لیے نہیں آئے، یہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آئے۔ اور ہمارے بابا جی یہ تربیت کر کر، اللہ اکبر، ہمارے بابا جی یہ ہماری تربیت کر کے گئے ہیں۔ میں آپ کو قسمیہ انداز میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساروں کی عزت میں ہم کبھی کسی کو اپنی عزت کے لیے بلائیں گے بھی نا، یہ قوم نہیں آئے گی، لیکن ایک وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا جب اس قوم کو حضور کی عزت کے لیے بلائے گا تو یہ قوم اپنے بچے بھی لے کر حاضر ہوگی، اپنا مال بھی لے کر حاضر ہوگی اور اپنی جانیں بھی لے کر حاضر ہوگی۔ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اخلاص سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اخلاص جس کے بارے میں اقبال نے کہا، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے۔ ہم سچی بات ہے، علامہ اقبال نے کہا نا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ نہیں ممکن، ہمارے بس کی بات نہیں وہ سوز ہم پا سکیں۔ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ کوئی تھوڑا سا سوز علامہ خادم حسین رضوی والا ہی دے دے، کہ جو چیز بیٹھنے نہ دے، کوئی بات ہو صحیح دین کے بارے میں تو وہ چیز اندر بیٹھنے نہ دے، بلکہ وہ ہر میدان میں آ کر کہے، ہر بات جانب آ کر کہے کہ لب بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی۔ وہ جناب فیض آباد کا میدان ہو، وہ کہیں کا میدان ہو، وہ مسجد وزیر خان کی عزت کا معاملہ ہو، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑے جانے کا، موٹر وے پر لگائے جانے والے بورڈوں کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ کشمیر کا معاملہ ہو، وہ امت مسلمہ کی بچیوں برما کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ بابا آ کر کہتا تھا لب بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔